بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم پولیس رول کے باب 26 فقرہ 18 الف کو ڈسکس کریں گے، جس کی مین ہیڈنگ ہے گرفتاری مستورات، یعنی عورتوں کی گرفتاری۔ تو باب 26 فقرہ 18 الف میں عورتوں کے گرفتاری کے متعلق پورے احکامات درج ہے، گرفتاری کے بعد کی پروسیجر درج ہے، ان سے تفتیش کا طریقہ کار درج ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس باب فقرے کے 3 ضمن ہیں۔ پہلے ضمن میں ذکر ہوا ہے کہ کون سے رینک کا پولیس افسر عورتوں کی گرفتاری کر سکتا ہے۔ تو رینک یہاں پر ہے کہ کوئی بھی پولیس افسر جس کا عہدہ اسسٹنٹ سب انسپکٹر سے کم نہ ہو، وہ کسی بھی عورت کو گرفتار کر سکتا ہے جس کی گرفتاری مطلوب ہو۔ اب گرفتاری یا تو بلا وارنٹ کی جائے گی یا بذریعہ وارنٹ کی جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر ایسا جرم ہے جس میں پولیس افسر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ بغیر وارنٹ کے کسی عورت کو گرفتار کر سکتا ہے، تو اگر اس کا رینک ASI ہے، اسسٹنٹ سب انسپکٹر ہے، تو اس میں وہ اس عورت کو گرفتار کر سکتا ہے۔ یا اگر کوئی ایسا جرم کسی عورت نے کیا ہے جس میں بغیر وارنٹ کے اس کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکتی، تو ایسی صورت میں پھر جو ASI صاحب ہے وہ بذریعہ وارنٹ حاصل کر کے اس عورت کی گرفتاری عمل میں لا سکتا ہے۔ اب دیکھیں، جرائم کے جب ہم ضابطے دیکھتے ہیں تو وہ یا تو قابل ضمانت جرم ہوتا ہے یا ناقابل ضمانت جرم ہوتا ہے۔ اگر جرم قابل ضمانت ہے تو ایسی صورت میں پھر ہم جو ضابطہ ہے سیکشن 496 ضابطہ فوجداری، اس کے تحت پھر SHO کے پاس بھی اختیار ہے کہ اس کو ضمانت پر چھوڑ سکتا ہے کسی ایسے شخص کو، عورت ہے مرد ہے، اور مجسٹریٹ کے پاس بھی ہے۔ اور اگر ناقابل ضمانت جرم ہے تو ایسی صورت میں پھر 457 میں ضابطہ فوجداری کا جو سیکشن ہے اس میں پھر SHO اور مجسٹریٹ کے پاس اختیارات ہے کہ ان میں کچھ شرائط ہے، کچھ قیود ہے کہ ان کے مطابق اگر اس کے زمرے میں وہ ملزم آتا ہے تو اس کو ضمانت پر رہا کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جرم قابل ضمانت ہے تو بھی اسسٹنٹ سب انسپکٹر رینک کا پولیس افسر ایسی عورت کو گرفتار کر سکتا ہے۔ اگر جرم ناقابل ضمانت ہے تو ایسی صورت میں بھی اسسٹنٹ سب انسپکٹر رینک کا پولیس افسر ایسی عورت کو گرفتار کرنے کا مجاز ہے، بذریعہ وارنٹ یا بلا وارنٹ۔ اب یہ تو ہو گیا رینک کہ رینک کیا ہوگا، ASI اسسٹنٹ سب انسپکٹر۔ اب اگر کسی جگہ پر کوئی اسسٹنٹ سب انسپکٹر موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر کسی ذمہ دار ہیڈ کانسٹیبل کو ایسی گرفتاری پر، مطلب عورتوں کی گرفتاری پر مامور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر شرط یہ ہے کہ یہ جو ہیڈ کانسٹیبل صاحب گرفتاری کرے گا عورت کی، تو مرد اس عورت کے مرد رشتہ دار کے موجودگی میں کرے گا، اس گاؤں کے، اس شہر کے اہلکاروں کی، مطلب وہاں کے لوگوں کی موجودگی میں اس کی گرفتاری عمل میں کرے گا۔ تو پھر یہ اس کے لیے لازم ہوگا کہ ایسی صورت میں، ویسے تو عام طور پر عورتوں کی گرفتاری کے دوران لیڈی کانسٹیبل، مطلب لیڈی پولیس افسر جو بھی رینک ہو اس کا ہونا لازمی ہے۔ لیکن اگر ASI رینک سے کم تر ہیڈ کانسٹیبل وہ گرفتاری کر رہا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس عورت کے جو مرد رشتہ دار ہے، اس کے جو گاؤں والے ہیں، تو ان کی موجودگی لازمی ہوگی۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں، گرفتاری تو ہو گئی، ASI نے کر لی یا ہیڈ کانسٹیبل نے کر لی، جو بھی ہے۔ اب یہاں پر اس کے بعد اس گرفتاری کی رپورٹ کا کیا کیا جائے گا۔ تو دیکھیں،
یہاں پر ذکر ہوا ہے کہ جو باب 24 فقرہ 12 کے مطابق اگر کسی عورت کو ہم نے باب 26 فقرہ 18 الف کے تحت گرفتار کیا ہے تو باب 24 فقرہ 12 میں جو احکامات درج ہے اس کے مطابق یہ اسپیشل رپورٹ ہوگی، اور یہ رپورٹ اسی وقت فوراً بلا تاخیر ایس پی سپرنٹنڈنٹ جو اس ضلع کا ہے اس کو بھجوائی جائے گی۔ اب تھوڑی سی اگر ہم بات کریں باب 24 فقرہ 12 تو اس میں کل 20 جرائم کا ذکر ہوا ہے، جن میں سے چند میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جرائم ایسے ہیں جس میں اسپیشل رپورٹ بھجوائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اسپیشل رپورٹ کیا ہے۔ بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم روٹین ڈاک کے مطابق ہم ایف آئی آر کی نقول بھجواتے ہیں ڈی پی او دفتر، ایس پی انویسٹیگیشن کے دفتر، ڈی پی پی وغیرہ وغیرہ، لیکن بعض جرائم ایسے ہیں جس میں جس ٹائم ایف آئی آر درج ہو جاتا ہے اسی ٹائم اس کو بھجوایا جاتا ہے۔ رات کو اگر درج ہو جاتا ہے تو رات کو آپ نے وہ اسپیشل رپورٹ وہ بھجوانی آپ نے ہوگی ڈی پی او کو، اس پہ انویسٹیگیشن کو، ڈی پی پی کو، جو بھی متعلقین ہے۔ تو باب 24 فقرہ 12 میں سر کا بالجبر کا ذکر ہے کہ اگر اس سے متعلق وقوعات ہو جاتے ہیں، اگر زہریلی ادویات کے متعلق وقوعات ہو جاتے ہیں، اگر کسی غیر ملکی کی ناگہانی موت ہو جاتی ہے تو یہ اسپیشل رپورٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تلبیسی سکہ سے متعلق جرائم ہے، ڈکیتی ہے، حراست پولیس سے اگر کوئی شخص فرار ہو جاتا ہے، اقدامی قتل اگر ہو جاتا ہے، 364 پی پی سی کے تحت اگر کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے، سر کا بالجبر اگر سرکاری خزانے سے متعلق ہو جاتا ہے، بلوا ہو جاتا ہے، ایسے 20 جرائم ہے جس کی تفصیل میں اگر ابھی میں جاؤں تو پھر بہت زیادہ لینتی ہو جائے گی بات۔ تو باب 24 فقرہ 12 میں ان جرائم کی پوری تفصیل ہے، 20 جرائم کی، جن کے متعلق پھر اسپیشل رپورٹ بھجوائی جائے گی ایس پی کو، سپرنٹنڈنٹ پولیس کو، جو ابھی پولیس ایکٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بن چکا ہے، ڈی پی او بن چکا ہے، مطلب اس کا نام ابھی صرف چینج ہو چکا ہے، تو وہاں پر بھجوائی جائے گی۔ ایس پی ضلع یا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر پھر وہ رپورٹیں آگے ڈی آئی جی اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو پھر وہ بھجوانے کا پابند ہوگا۔ اور اس کے بعد باب 24 فقرہ 15 کے تحت ڈی آئی جی اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ پھر وہ پابند ہوں گے کہ یہ جو اسپیشل رپورٹس ہے 20 تو یہ پھر وہ بھجوائیں گے ڈی سی صاحب کو یا آئی جی صاحب کو، جو بھی صورتحال ہے۔ اگر ایسی اسپیشل رپورٹ ہے جس کا بھجوانا ضروری ہو تو یہ پھر آگے بھجوائیں گے اپنے افسران کو، آئی جی کو ڈی آئی جی بھجوائے گا، اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ پھر ڈی سی صاحب کو اس کی نقل پھر ارسال کرے گا، اس کے متعلق اس کو بریف کرے گا کہ اس طرح کی صورتحال بن چکی ہے، اور اس کی ایک نقل ڈی آئی جی کرائم برانچ جو ہے اس کو پھر بھجوائی جائے گی 2 صورتوں کے تحت۔ ڈی آئی جی کرائم برانچ کو 2 صورتوں کے تحت پھر بھجوائی جائے گی۔ اگر اس عورت کو جوڈیشل حوالات میں منتقل نہیں کیا گیا ہے یا اس کو ضمانت پر رہا نہیں کیا گیا ہے تو ان 2 صورتوں میں پھر اس کی ایک نقل ڈی آئی جی کرائم برانچ کو بھی بھجوائی جائے گی۔ اس کے بعد پھر ہے کہ اگر عورت نے ایسا جرم کیا ہے جو قابل ضمانت ہے، اس میں ضمانت ہو سکتی ہے، تو 496 ضابطہ فوجداری ہمیں کہتا ہے کہ بھئی ایس ایچ او کے پاس اختیار ہے کہ اس کو ضمانت پر رہا کر دے۔ ایس ایچ او اگر اپنے اختیارات استعمال نہیں کرتا تو پھر ایسی صورت میں پھر فوراً مجسٹریٹ کو پیش کرے، پھر مجسٹریٹ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ فوراً اس کو ضمانت پر جتنی ضمانت اس سے طلب کی جائے تو وہ ضمانت نامہ اور ضامنوں کو پیش کرنے پر اس کو ضمانت پر چھوڑ دیا جائے۔ اور جو حراست کے متعلق بات ہے کہ اگر کسی عورت کی کسٹڈی لینا ضروری ہے تو کسٹڈی کی درخواست گزٹ شدہ افسر کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر نہیں کی جائے گی۔ مطلب کسٹڈی کے لیے، عورت کی کسٹڈی کے لیے گزٹ شدہ افسر کے اجازت لینی لازمی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ضمن نمبر 2 کی طرف۔ یہ تو تھا ضمن نمبر 1۔ ضمن نمبر 2 میں ہے کہ
کسی بھی ایمرجنسی صورتحال کے سوا عورت کو پولیس کسٹڈی میں مطلب رات کے لیے پولیس کسٹڈی میں وہ نہیں رہے گی. اگر ایمرجنسی صورتحال ہے تو ایمرجنسی صورتحال میں مثال کے طور پر رات کے وقت عورت کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور ایسے میں دہشت گردی کسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس میں اس کا عدالت تک پہنچانا مناسب نہ ہو، ممکن نہ ہو. کوئی اس طرح کی قدرتی آفت آ جاتی ہے جس میں مثال کے طور پر راستے بند ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں پھر اس کو رکھا جا سکتا ہے. وہ اس کا پھر اپنا ایک طریقہ کار ہے. لیکن اگر ایسے حالات نہیں ہے، ایسی ایمرجنسی کی صورتحال نہیں ہے، تو عورت کو اگر ملزمہ ہے، گرفتار کیا گیا ہے، تو اس کو لازماً اور فوراً اس کو جوڈیشل حوالات میں رکھنے کے لیے اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اگر حراست کی ضرورت نہ ہو تب. اگر حراست کی ضرورت ہے تو ایسی صورت میں جس طرح ہم نے اوپر ذکر کیا کہ گزٹ شدہ افسر اس کی منظوری کے بغیر اس کی حراست نہیں لی جائے گی. اگر حراست کی ضرورت ہے تو پھر گزٹ شدہ افسر اس کی باقاعدہ منظوری دے گا، اس کی اپلیکیشن جو کسٹڈی کی ہے وہ فارورڈ کرے گا. اس کے بعد پھر اس کی کسٹڈی لی جائے گی. اگر کسٹڈی کی ضرورت نہیں ہے تو جوڈیشل حوالات میں رکھنے کے لیے فوراً عورت کو مجسٹریٹ کی روبرو پیش کیا جائے گا. دیکھیں، عورت کو اگر کوئی پولیس افسر گرفتار کر لیتا ہے تو اس کو اسی ٹائم یا تو اگر اس کے پاس اختیار ہے قابل ضمانت جرم میں یا ناقابل ضمانت جرم میں تو ضمانت پر چھوڑ دے. اگر نہیں ہے تو اسی ٹائم اس کو مجسٹریٹ کی روبرو پیش کرے گا، خواہ وہ دن ہو یا رات ہو. آگے اس میں ہے کہ جو حوالات ہے جہاں پر مطلب جو جوڈیشل حوالات ہے جہاں پر عورت کو رکھا جائے گا تو اس کے متعلق پھر جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہے تو اس کو فوراً اطلاع دی جائے گی کہ فلاں عورت کو جو فلاں مقدمہ میں ملزمہ ہے وہ جوڈیشل حوالات میں منتقل کی گئی ہے. اب اگر کسٹڈی ایک دفعہ لی گئی ہے، دوبارہ کسٹڈی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، حراست کی ضرورت پڑ جاتی ہے پولیس کو، تو ایسی صورت میں پھر جو گزٹ شدہ افسر ہوگا جو مزید کسٹڈی کی استدعا کرنے کا خواہش مند ہوگا تو وہ پھر عورت کی محفوظ اور حیادارانہ حراست کا ذمہ دار ہوگا، اس کے لیے ضروری انتظامات کرے گا. اس کی ذمہ داری پھر اس گزٹ شدہ افسر پر عائد ہوگی. اس کے بعد ہے کہ اگر کسی ملزمہ کو تفتیش کے غرض سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ضروری ہو، مثال کے طور پر جس جگہ پر وقوع ہوا ہے اس کی نشاندہی کرنا اس پر بقایا ہو، کوئی اور کام بقایا ہو، ملزمان کی شناخت وغیرہ بقایا ہو، تو ایسی صورت میں پھر جو حفاظتی گارڈ جس کے لیے مقرر کیا جائے گا جس عورت کے لیے، تو اس کا جو انچارج ہوگا وہ ASI رینک سے کم نہیں ہوگا، اسسٹنٹ سب انسپکٹر رینک سے کم نہیں ہوگا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر کوئی اسسٹنٹ سب انسپکٹر اس تھانے میں تعینات نہیں ہے، ایسی کوئی جگہ ہے، تو وہاں پر پھر ذمہ دار جو ہیڈ کانسٹیبل ہے تو اس کو بھی مقرر کیا جا سکتا ہے. اچھا، اب آگے چلتے ہیں ضمن نمبر 3 کی طرف، جس میں اب تفتیش سے متعلق، انکوائری سے متعلق احکامات ہے. اگر ایسی عورتیں ہیں جس کو کسی انکوائری میں طلب کیا گیا ہے، مطلب وہ حراست میں نہیں ہے انکوائری میں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انکوائری میں پولیس افسر گرفتاری نہیں کر سکتا بغیر مجسٹریٹ کے حکم میں، تو اگر صرف انکوائری کی غرض سے کسی عورت کو تانے میں طلب کیا گیا ہے تو جتنا اس کا بیان لینے سے متعلق، اس کی انٹروگیشن سے متعلق جتنا وقت ضروری ہو اس کے علاوہ اس کو وہاں پر نہیں روکا جائے گا. اس کے علاوہ غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کے مابین جو وقت ہے، مطلب رات سے لے کر صبح تک، تو ان اوقات میں ہرگز پولیس کے پاس یا پولیس کے ساتھ ملزمہ نہیں رہے گی. اگر کسی عورت کو ناحت کے لیے، جس طرح اوپر ہم نے ذکر کیا، کسی دیگر
دیہات ہو وغیرہ میں وہاں پر اس کا لے جانا ضروری ہو تو اس کے ساتھ اس عورت کے ساتھ اس کا مرد رشتہ دار، ہمسایہ، محلہ دار، یہ لازماً اس کے ساتھ موجود ہوگا، اور یہ ذمہ داری اس گزٹ شدہ افسر پر ہوگی جو اس مقدمہ سے متعلق سماعت کر رہا ہو، کارروائی کر رہا ہو، احکامات جاری کر رہا ہو، تو اس پر یہ پابندی کرنے کا وہ ذمہ دار ہوگا۔ اچھا، یہاں پر ایک چٹھی کا حوالہ دیا گیا ہے جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، جو گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے چٹھی جاری ہوئی ہے۔ تو اس کے مطابق تھانے میں اگر عورت سے تفتیش کرنی لازمی ہو تو زنانہ پولیس مطلب لیڈی کانسٹیبل کا وہاں پر موجود ہونا لازمی ہے، ضروری ہے، وہ اس کے ساتھ موجود رہے گی، اور جہاں تک ممکن ہو تو مطلب زنانہ پولیس کی حراست میں جو ملزمہ ہے اس کو رکھا جائے تو بہتر ہے، یا اگر تفتیش کے دوران جو منتخب عورت ہے کہ یہ تفتیش کے دوران اس کے ساتھ موجود رہے گی تو اس کو چاہیے کہ وہاں پر موجود رہے، یا اگر کوئی محلہ دار اس نے مقرر کیا ہے، کوئی پڑوسی ہے، معززین علاقہ ہے تو وہ موجود رہنے چاہیے۔ تو یہ 3 ضمن تھے باب 26 فقرہ 18 الف سے متعلق، جس میں عورتوں کی گرفتاری، اس کی کسٹڈی، اس کو جوڈیشل حوالات میں جمع کرنا، اس سے تفتیش، اس کو باہر لے کر جانا، یہ تمام باتیں اس میں ذکر ہوئی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ آج کے اس ویڈیو پر سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کوئی نیا ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔